کے ذریعے سے جہاد، اصل جہاد وہ تھا۔ 12 سال وہ جہاد ہوا ہے، تلوار کہاں اٹھی تھی؟ مکے میں تو حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ کشتہ شمشیر قرآنش کنی، قرآن کی تلوار سے مارو اس کو، پیار کی تلوار سے مارو اس کو۔ یہ قرآن وہ چیز ہے جو انسان کے وجود میں سرایت کر جائے تو خون کی طرح گردش کرے، پورے وجود کو کنٹرول کرے، پورے وجود میں تبدیلی لائے گا، انقلاب لائے گا۔ جو کوئی بھی اپنا حکم چلوا رہا ہے وہ خدا کا باغی ہے، کسے باشد۔ چاہے وہ فرعون تھا تو اللہ کا باغی تھا، نمرود تھا تو اللہ کا باغی تھا۔ اور آج یہ بغاوت کتنی پھیل گئی ہے، پوری نوع انسانی مدعی ہے ہم خود ہیں حاکم، پاپولر ساورنٹی، وی آر ساورن۔ اس سے بڑی بغاوت اللہ کے خلاف آج تک دنیا میں نہیں ہوئی۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ کہہ دو اے محمد میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی جی کی خواہش سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، کوئی ترمیم کر دوں۔ میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، میں ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا حکم چلائے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ بڑا غیور ہے، بالکل تیار نہیں۔ قرآن وہ میگنیٹ ہے، وہ مقناطیس ہے جو سلیم الفطرت، گڈ نیچرڈ لوگ، اور ہر جگہ ہوتے ہیں اچھی فطرت رکھنے والے لوگ، سلیم الفطرت ہم انہیں کہتے ہیں، گڈ نیچرڈ۔ جتنے بھی گڈ نیچرڈ لوگ ہوں گے وہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے، آ جائیں گے، اس کے ساتھ لگ کر جڑ کر آ جائیں گے۔ تزکیہ ایک ہے تزکیہ ذہن، تزکیہ فکر۔ غلط نظریات اگر ہیں تو ان کو ختم کیا جائے، غلط عقیدے ہیں تو ختم کیے جائیں، غلط فلسفے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو صاف کیا جائے۔ تو یہ تطہیر فکر ہے، اور پھر ہے تزکیہ نفس، قلب کے اندر نفس کی ساری بیماریوں سے پاک کر دیا جائے۔ ان دونوں کے لیے بھی تلوار قرآن۔ وہ میں شعر آپ کو سنا چکا اقبال کے کہ خوشترام باشد مسلمانش کنی کشتہ شمشیر قرآنش کنی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے شیطان کو مسلمان کر لو، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی تلوار سے اس کو زیر کرو۔ اس طرح وہ تمہارے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، قرآن بھی سرایت کر جائے گا۔ اقبال کہتا ہے چون بجاں در رفت جاں دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے اندر اترتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ He is a changed person, totally changed۔ اس کے آئیڈیاز بدل گئے، اس کے نظریات بدل گئے، اس کے عقائد بدل گئے، اس کی ویلیوز بدل گئی۔ From within، this is the change from within۔ ٹھونسی نہیں جا سکتی یہ چیزیں اوپر سے۔ وہ تو بات کی بات ہے، کہیں اسلامی ریاست ہو تو قانون بھی ہے نافذ کیا جائے گا، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ لیکن یہ جو تھے، کون کس کے پاس زور تھا؟ نہ تو محمد کے پاس کوئی طاقت تھی، کوئی اتھارٹی تھی کہ کسی کو برائی سے منع کر سکے، نہیں۔ یہ تو ہے چینج فرام ودن۔ قرآن دماغ میں اترے گا، سارے غلط خیالات ختم ہو جائیں گے، تطہیر ہو جائے گی فکر کی، سوچ کی، خیالات کی، نظریات کی تطہیر۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پاک کر دے گا اللہ تمہیں جیسا کہ پاک کیا جاتا ہے۔ اور دل میں اترے گا تو جس کو کہا ہے شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تکبر ختم ہو جائے گا۔ اللہ کو پہچاننے کے بعد کیا کسی انسان کے لیے تکبر کا کوئی موقع ہے؟ عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں، ان کا عروج دیکھ کر بن گئے خاکسار ہم۔ اللہ کی عظمت کا ادراک ہو جائے تو میرے دماغ میں کوئی خناس پیدا ہوگا کہ میں بھی کچھ ہوں؟
سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ تکبر نکل جائے گا، حسد نکل جائے گا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے جس کو جو چاہا ہے وہ دیا ہے، اور جو کچھ دیا ہے وہ امتحاناً دیا ہے۔ اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، دولت دے کر آزماتا ہے کہ للے تللے کرتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، بدماشیاں کرتا ہے، یا خلق خدا کی خدمت میں صرف کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آزمائش ہے۔ کبھی وہ چھین کر، آپ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، چھین لیا اللہ نے، دیکھیں صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب اللہ ہی کے، انہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اللہ نے آپ کو اگر احتیاج دی ہے تو بھی آزما رہا ہے۔ اپنی عزت نفس کا دھیلا تو نہیں کرا بیٹھتے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر۔ اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے ہاتھ دراز نہ کرو۔ تو تزکیہ جب ہو جائے گا، دماغ کا تزکیہ ہو گیا، غلط خیالات نکل گئے، غلط عقیدے نکل گئے، توہمات نکل گئے، غلط فلسفے نکل گئے، اس کی جگہ پر ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالوحی، ایمان بالانبیاء و رسل، یہ اس پر ایک بنیاد بن گئی۔ نیا فکر ہے، نیا فلسفہ ہے، نیا ویلٹن شاؤنگ ہے۔ یہ جرمن فلسفی میں میٹا فزکس اور دی ورلڈ ویو، اسے کہتے ہیں ویلٹن شاؤنگ۔ ایمان اصل میں کیا ہے؟ ایک فلسفہ ہے، ما بعد الطبیعات ہے۔ یہ کائنات کہاں سے آئی ہے؟ خود بنی ہے، کسی نے بنایا ہے؟ جس نے بنایا ہے اگر، تو اس کی صفات کیا ہیں؟ اس کی ذات کیسی ہے؟ اس کا ہم سے تعلق کیا ہے؟ ہمیں بنایا ہے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ آیا اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کوئی وجود تھا ہمارا؟ اور آیا مرنے کے بعد، چاہے جلا دیے جائیں، راکھ کر دیے جائیں، اور چاہے دفن کر دیے جائیں، کوئی ایگزسٹنس ہماری ہوگی؟ یا ڈیتھ از گوئنگ ٹو بی دی اینڈ آف اوور ایگزسٹنس؟ یہ سارے سوالات ہیں نا، ان سب کا جواب ہے اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہی چلا رہا ہے۔ وعلی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، اومنی پریزنٹ ہے، ومعکم اینما کنتم۔ اسی نے پیدا کیا پوری کائنات کو، اسی نے فرشتے بنائے، اسی نے جنات پیدا کیے، اسی نے تمہیں بنایا، لیکن یہ شرف تمہیں دیا کہ اپنی خلافت سے نواز دیا، اور تمام فرشتوں کو تمہارے جد امجد آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں 2 مرتبہ۔ سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، کل کے کل فرشتوں نے مل جل کر کیا۔ یہ ہے تمہارا مقام، اور یہ زندگی تمہاری جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل زندگی تو باعث بادل کے موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہاں سے تم جاؤ گے، عالم برزخ میں رہو گے۔ جو پہلے مرے ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں، ابھی موجود ہیں، معدوم نہیں ہو گئے۔ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ It's only a pause in your life, that's all. This is not the end of your existence. No, it's like a sleep. اسی لیے موت اور نیند کو بہنے کہا گیا ہے۔ اور حضور کی جو دعا ہوتی تھی صبح جب آنکھ کھلی، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل شکر کل ثنا اس کے لیے، اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری کر دی تھی۔ نیند موت کی بہن ہے۔ بہرحال اصل زندگی تمہاری ہوگی باعث بعد الموت کے بعد۔ یہ زندگی یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو کتاب زندگی کا دیباچہ ہے۔ اصل کتاب زندگی کھلے گی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ یہ ویلٹن شاؤنگ، یہ ما بعد الطبیعات، یہ فلسفہ، یہ جب ذہن میں اترا اور قلب کے اندر اتر کر اس نے تمام اخلاق رذیلہ کو پاک کر دیا، صرف ایک مقصد رہ گیا، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کی نجات حاصل کرنا، جہنم سے بچ کر اور جنت میں داخل کیا جانا اللہ کی رحمت کے ذریعے۔
اب یہ مجمع تیار ہو گیا ہے. اگر تھوڑے سے ہیں تو بس یہی کام کرتے رہیں, دعوت دیتے رہیں, تزکیہ کرتے رہیں, دعوت بھی دیں قرآن کے ذریعے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا. آپ بشیر ہیں, آپ نذیر ہیں, لیکن آپ کی تبشیر بھی قرآن کے ذریعے ہوگی, انذار بھی قرآن کے ذریعے ہوگا. قرآن ہی دعوت کا ذریعہ ہے, اور جو آ جائیں ان کا تزکیہ جو ہے وہ بھی قرآن سے ہوگا. یہ شمشیر قرآن ہے جس سے یہ انسان تیار ہوئے. اچھا, جب یہ 2 مرحلے ہو گئے, قرآن کھینچ کر لے آیا, قرآن کے میگنیٹ کے ساتھ چمٹ کر آ گئے, پھر ان کی تطہیر فکر ہو گئی اور ان کا تزکیہ قلب ہو گیا, تصفیہ قلب, تزکیہ نفس ہو گیا. اب تیسرا کام ہے یعلمہم الکتاب. اب وہ انہیں شریعت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب کا لفظ یہاں پر آیات بھی قرآن کی ہیں, یتلو علیہم آیاتہ ہی, اس سے بھی مراد قرآن ہے. قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہے, تزکیہ قرآن کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اور کتاب اب یہاں پر کہتے ہیں قرآن مجید کے اس حصے کو جس میں احکام آئے ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس, یہ مت کرو, یہ مت کرو, یہ ضرور کرو, یہ لازم کرو, یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ حرام ہے. یہ ہے کتاب, شریعت. اور نوٹ کر لیجئے, تورات صرف کتاب تھی, انجیل حکمت تھی, دانائی تھی, ایمان کی گہرائیوں کا بیان تھا, اور قرآن کتاب اور حکمت دونوں کا مجموعہ ہے. یعلمہم الکتاب, وہ انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے. فرض ہے روزہ تم پر, کس لیے؟ تاکہ تقوی پیدا ہو جائے. فرض کر دیا گیا تم پر قتال, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اے مسلمانوں, تم پر اب جنگ فرض کر دی گئی ہے اور تمہیں ناپسند ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہیں ناپسند ہو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے باعث شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. تم تو شارٹ سائٹڈ ہو, صرف سامنے کی چیز نظر آ رہی ہے, اس کے پیچھے کیا چلا آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. شر کے پیچھے خیر کوئی چلا آ رہا ہے, اور بظاہر خیر گئے, اس کے پیچھے شر چلا آ رہا, اللہ جانتا ہے. تو یہ کتاب ہے, حلال حرام. اب دیکھیے وجہ کیا ہوتی ہے. آپ میں سے بہت سو کا تجربہ ہوگا اور آپ شکایت بھی کرتے ہوں گے, ہم اپنے بچوں سے بہت کہتے ہیں نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نہیں پڑھتے. کیا کریں ہم؟ ضروری ہے اس کی عبادت, اس کی رضا, جس نے کی سانسیں عطا. دونوں جہان بنائے, زمین اور آسمان بنائے, ذرہ ذرہ جس کی کاریگری کی جھلک ہے. ہماری زندگی پہ صرف اسی کا حق ہے. جب اسی کی طرف لوٹنا ہے تو کیوں نہ کریں اسی کی بندگی. ایمان اور زندگی, کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit. The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong.
लेट्स मीट डॉक्टर जाकिर आज रात 8 बजे और दोबारा सुबह 10 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। तालीम से कट जाना तहजीब से हट जाना कौमों की तबाही के असबाब यही तो है। जिन बातों से अल्लाह ताला रोकता है उनसे वो बाज नहीं बुनियादी उसूलों से दूरी, अमले सालेह से फरार, गुमराहियों से निस्बत, रसूलों की दावत को कबूल नहीं करते। यह है तकजीब का रास्ता। शेख हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ। इसका नतीजा फिर बिल आखिर फिर ये होता है कि तबाही उनका मुकद्दर बन जाती है। जानिए कैसे हो जाती हैं कौमें बर्बाद जब करती हैं बदअमलियों का इंतखाब, कौमों की तबाही के असबाब। कल रात 11:30 बजे और दोबारा दोपहर 12:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। वजह क्या है? आप उनके जहन में तो झांकते ही नहीं। वो अल्लाह को भी मानता है कि नहीं? आपने जहां उन्हें पढ़ने के लिए भेजा है वो गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह? यही बात तो कही थी ना सर सैयद अहमद खां के बारे में अकबर अलाहाबादी ने। हम तो समझे थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। हम समझे थे तालीम से फरागत होगी, कैरियर अच्छे होंगे, क्या पता था उसके साथ इल्हाद भी चला आ रहा है। तो जो कुछ यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है उन्होंने अगर पढ़ी है बायोलॉजी, डार्विन का नजरिया पढ़ा है, उनके दिमागों में बैठा हुआ है। इंसान तो सिर्फ जरा ज्यादा तरक्की याफ्ता हैवान है और कुछ भी नहीं। देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस। जैसे गधे और घोड़े में क्या फर्क है? गधा जरा कोर्स किस्म का एनिमल है और घोड़ा जरा रिफाइंड किस्म का एनिमल है, और क्या है? इसी तरह शिंपैंजी है, गोरिल्ला है, वो जरा कोर्स किस्म के एनिमल्स हैं, हम जरा रिफाइंड है, कपड़े पहनते हैं, ये नहाते हैं धोते हैं, बस। और क्या है? व्हाट्स द डिफरेंस? नो एसेंशियल डिफरेंस। अब जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ है वो आपका वाज उस पर असर करेगा। पहले फिक्र की ततहीर करनी होगी और ईमान की तरवीज करनी होगी। पाक करो उसको, उनके जहनों को उन नजरियात से, और उनके अंदर कायम करो ईमान अल्लाह का और रिसालत का। फिर अगर कहोगे भाई देखो कुरान ने नमाज फर्ज की है, पढ़ो, पढ़ेगा। वरना वो कुरान को ही नहीं मानता, रसूल को ही नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, उसने क्या आपकी बात माननी? तो तरीक क्या है हुजूर का? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इसमें एक अजीब नुक्ता भी है जो कुरान के तालिब इल्म है उनके लिए। मैंने 4 मकामात गिनवाए थे। सूरह बकरा के 15वें रुकू में जो तरतीब आई है वो तिलावत आयात, तालीम किताब व हिकमत, और आखिर में तज़किया है। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। और अल्लाह की तरफ से 3 मरतबा बात आई, खुद सूरह बकरा में, फिर आले इमरान में, फिर जुमा में, वहां तरतीब बदल दी अल्लाह ने। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इल्म जो है जब तक के तज़किया नफ्स न हो चुका हो, इल्म कोई फायदा नहीं देगा। इल्म को दुनिया कमाने का जरिया बनाओगे। इल्म रा बरतंजनी मारे बोवद। इल्म दीन के जरिए से भी लोग दुनिया ही कमाने की फिक्र करते हैं। अल्लाह बचाए इससे। उससे तो जूती गांठ कर अपनी रोजी कमा लेना कहीं बेहतर है। इल्म रा बरतंजनी मारे बवद, वो इल्म जो तुम अपने बदन के लिए कर रहे हो वो तो सांप है जो डसेगा तुम्हें कब्र के अंदर। इल्म रा बर दिल जनी यारे बोवद, हाँ ये इल्म दिल पर आए, ये होगा जो तुम्हारा दोस्त होगा। तो तज़किया के बगैर तालीम बेकार है। बड़ा आलिम बन गया है, तफसीर लिख दी है, तज़किया नहीं हुआ था। नीयत में यही है कि शोहरत हो जाए मेरी तफसीर की,
ڈنکے بج جائیں کیا تفسیر لکھی ہے، اس لیے کہ نیت تو ابھی پاک ہوئی نہیں تھی. لہذا پہلے تزکیہ پھر تعلیم الکتاب والحکمہ. اب کتاب کا علم دو اور حکمت کی تعلیم دو. میں نے بتایا جو ارتقاء ہوا ہے کتابوں میں، تورات صرف کتاب تھی، انجیل صرف حکمت تھی، اس لیے کہ کوئی قانون نیا لائے ہی نہیں تھے. آج بھی انجیل میں لکھا ہوا ہے ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. شریعت موسوی تم پر بھی عائد رہے گی، لاگو رہے گی، نافذ رہے گی. یہ سینٹ پال تھا جس نے کہ شریعت موسوی کو ایبروگیٹ کر دیا. اٹس ناٹ essential for us to obey it. اب عیسائیت آج کی ایسا مذہب ہے جس کے اندر کوئی شے حرام ہی نہیں، کوئی شے فرض نہیں. بس عیسیٰ کو مان لیا، وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ پہلے ہی بن گئے، قربانی کا بکرا بن کر سولی پر چڑھ گئے تمہاری طرف سے. اور بس یہ اچھے اخلاق، love thy neighbor as thyself، بس. نہ کوئی قانون، نہ کوئی نظام، نہ کوئی شے واجب، نہ کوئی شے حرام. یہ ہے معاملہ عیسائیت کا. خالی کتاب تھی وہی موسیٰ کی، لیکن حضرت مسیح کیا لائے؟ جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا. تم نے دین کو چند اوپری چیزوں کا مجموعہ بنا لیا ہے. تم چھلکوں میں لگے ہوئے ہو، اصل گودا اندر کا جو ہے وہ تم پھینک دیتے ہو. جیسے کبھی سنا ہے کہ جب پہلی مرتبہ چائنا سے ٹی گئی ہے، چائے برطانیہ میں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ چائے کو ابال کر پانی پھینک دیتے تھے، پتی چباتے تھے. تمہارا حال یہ ہے، تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. یہی حال ہمارا ہے. یہ رفع یدین کر رہا ہے، یہ کوئی اور ہے. من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں. یہ نہیں کر رہا ہے، وہ اہل حدیث کہے گا یہ بالکل گمراہ ہے، گمراہ ہے، گمراہ ہے. اس کی نماز ہی نہیں، نماز ہی نہیں، تو پھر کیا رہ گیا دین میں؟ سودی کاروبار وہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. مچھر چھانے جا رہے ہیں، کوئی مچھر نہ نکل جاؤں میں، لیکن سموچے اونٹ نکل رہے ہو. تم بڑے سے بڑے گناہ تم کر رہے ہو. لہذا حضرت مسیح حکمت لے کر آئے. دین کی حکمت، دین کا ایسنس، دین کا مغز، دین کی روح. اور حضور پر یہ دونوں چیزیں کمال کو پہنچ گئیں. شریعت مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور ہر حکم کی حکمت. چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم، ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، وہ اسی موضوع کے اوپر دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے. اسرار و حکمت الشریعہ، اسرار و احکام شریعہ، شریعت کے احکام کے اسرار کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں، یہ ہے ان کا موضوع. یہاں حکمت ہے. حکمت ہی کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ریشو پروپورشن قائم کرو، ریشو پروپورشن قائم کرو. میں کہا کرتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں، آپ کے ہاں بھی ہوں گے، ہر سال عمرہ کر رہے ہیں، رمضان میں جا رہے ہیں، مہنگے سے مہنگے ہوٹلوں میں جا رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، یا ہر سال حج کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، تم نے کبھی سوچا حضور نے کبھی عمرہ کیا؟ ایک عمرہ سن 6 میں آپ گئے تھے جب خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، اور اس سال چونکہ عمرہ نہیں ہو سکا، صلح حدیبیہ کی وجہ سے خالی واپس آئے، تو اس کا کہتے ہیں اس کو عمرہ قضا. اس کی قضا ادا کی ہے سن 7 ہجری کے اندر. بس سن 8 میں فتح کر لیا، کوئی عمرہ کیا؟ سن 9 سال پورا گزر گیا، کوئی عمرہ کیا؟ کوئی بھی نہیں. یہ کیا ریشیو پروپورشن ہے جو ہم نے بنا لی؟ حضور کے ہاں مقدم کیا تھا؟ دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جد و جہد. ہم نے ان رسومات کو پکڑ لیا. حج آپ نے ایک کیا، سن 8 میں رمضان میں مکہ فتح ہو چکا ہے، 3 مہینے بعد حج آیا، کیا آپ نے؟ حالانکہ اب تو حکومت اپنی تھی. سن 9 میں نہیں کیا، حاجیوں کا قافلہ بھیج دیا، حضرت ابو بکر کو ان کا امیر بنا کر، امیر الحج، خود نہیں گئے.
سن 10 میں آخری حج، حجۃ الوداع. یہ ہے ریشو پروپورشن. تمہیں حضور کی پیروی کرنی ہے تو دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، اور اللہ توفیق دے تو دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، جو میں عرض کر چکا ہوں کہ آج میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو آگے آ کر قتال بھی آئے گا، جہاد بھی، سیف بھی آئے گا، جانیں بھی دینی ہوگی. لیکن میں آج چونکہ صرف جہاد بالقرآن پر گفتگو کر رہا ہوں، یہ پہلے 2 مرحلوں کے لیے تلوار قرآن ہے. نفس کو مارنا ہے قرآن کے ذریعے سے، شیطان کو مارنا ہے قرآن کے ذریعے سے، دعوت دینی ہے قرآن کے ذریعے سے. اگر انٹلیکچوئل لیول پر دینی ہے بالحکمہ، وہ حکمت اسی قرآن میں موجود ہے. بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ حکمت سے قرآن مراد حدیث ہے. نہیں، غلط بات ہے. قرآن میں آیات بھی ہیں، قرآن میں تزکیہ کا علم بھی ہے، قرآن میں کتاب بھی ہے، احکام بھی ہے، قرآن میں حکمت بھی ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. اے محمد، یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہے، وحی کی ہے، از قسم حکمت. حکمت بھی قرآن میں ہے. البتہ قرآن مجید کی تشریح، تفصیل، توضیح آپ کو حدیث میں ملے گی. تو یہ اصل میں قرآن کا رول ہے انقلاب محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے جد و جہد کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس کی میں نے 3 میں سے صرف 2 منزلوں پر گفتگو کی ہے، اور آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ ان دونوں منزلوں پر اصل ہتھیار، آلہ انقلاب، انقلاب لانے کا آلہ، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس نسخہ کیمیا نے لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کیا، بدلا، دلوں کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا، اخلاق اور کردار کے اندر انقلاب پیدا کر دیا. پھر انہوں نے اپنے جہاد اور قتال، وہ مرحلہ بھی آیا ہے حضور کی زندگی میں، اس کے ذریعے سے نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکا اور اللہ کا دین قائم کر دیا. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. میں آپ سب حضرات کا بہت ممنون ہوں. آپ سب حضرات سے میری گفتگو ہو سکی، ملاقات ہو سکی، اور جو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی یہاں مجھے ہلتا ہوا نظر نہیں آیا. آپ کے ذوق و شوق کا اندازہ ہوا. آپ نے جس توجہ سے میری باتیں سنی ہیں اس کے لیے بھی میں آپ کا مشکور ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے، اگر اس میں کوئی بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو تو اسے آپ کے حافظے سے محو کر دے، اور جو کچھ میں نے حق کہا ہے اللہ کرے کہ وہ آپ کے کانوں سے ہو کر دل میں پہنچ جائے اور وہ آپ کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.